السلام علیکم دوستوں، آج ہم جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بسم اللہ کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ ایک ایسا کلمہ ہے جو ہر کام سے پہلے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ یہ ہے کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ کلمہ کہنے سے اللہ رب العزت کی مدد ساتھ ہوتی ہے اور ہر کام میں آسانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بعض چھوٹی چیزوں میں بڑی برکت عطا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اسی میں شامل ہے۔ اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوتی ہے۔ اس چھوٹی سی آیت میں اس قدر طاقت ہے کہ کوئی عام مسلمان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی قوت و طاقت ہونے کے باوجود اگر ہم مایوس ہوتے ہیں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بڑے فضائل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر ایک ایسی آیت اتری ہے کہ کسی نبی پر سوائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایسی آیت نہیں اتری۔ وہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی، بادل پورب کی طرف بھاگا، ہوا ٹھہر گئی، سمندر میں جوش آیا، جانوروں نے توجہ کے ساتھ اپنے کانوں سے سنا، شیطانوں پر آسمان سے پتھر برسے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کے ساتھ فرمایا، جس چیز پر بھی اس کا نام لیا جائے گا وہ اس میں برکت دے گا۔ حضرت ابن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، عذاب کے 19 فرشتوں سے جو نجات چاہتا ہے اسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے ہر حرف کے بدلے ہر شخص کی ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بیماری میں مبتلا ہوئے، آپ کے پیٹ میں سخت درد ہو گیا، آپ نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے آپ کو جنگل کی ایک گھاس بتائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کھایا، اللہ کے حکم سے آپ کو شفا مل گئی۔ پھر دوبارہ آپ اسی مرض میں مبتلا ہوئے، آپ نے پھر وہی گھاس کھائی لیکن اب مرض بڑھ گیا، آپ نے عرض کیا، اے پروردگار، میں نے پہلے اسے کھایا تو فائدہ ہوا اور اب کھایا تو میرا مرض بڑھ گیا۔ رب نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بار گھاس کے لیے تم میری طرف سے گئے تھے، اس لیے اس سے شفا ملی، اور دوسری بار گھاس کے لیے تم خود گئے تھے، اس لیے مرض میں اضافہ ہو گیا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں، یہ پوری دنیا زہر قاتل ہے اور اس کا تریاق میرا نام ہے۔ اللہ کے نام سے جو دوا لیا جائے گا اس سے شفا ملے گا، اور جو کام کیا جائے گا اس میں کامیابی ہوگی۔ اس لیے ہر کام سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھ لینا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ عز و جل کی تعظیم کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عمدہ شکل میں تحریر کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ قرآن مجید میں ہر سورہ سوائے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہونا اس کی فضیلت اور اہمیت ہے، اور بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ بھی ہے۔
بغیر بسم اللہ پڑھے سورہ کا آغاز نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، دنیا یا آخرت کا ہر اہم کام اگر بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے تو وہ ادھورا اور ناقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں جو بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا، اور جو اس کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کام میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ قرآن مجید کے پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کا کہنا یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بھی کام سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تو اس کام کو کرنے میں آسانی ہوگی۔ جس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے تو اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے اور شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کو اس کھانے پر اختیار حاصل ہو جاتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے اور شیطان پڑھنے والے سے الگ ہو جاتا ہے۔ جو کام بسم اللہ پڑھ کر کیا جائے وہ کام شیطان اور جنوں کے فتنوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ بسم اللہ پڑھنے سے انسان شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ جس نے بسم اللہ نہیں کی اس کی وضو نہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کا نام لے کر وضو کرے یعنی بسم اللہ پڑھ کر وضو کرے تو یہ وضو اس کے جسم کے تمام انگوں کی پاکی کا سبب بن جائے گا۔ بسم اللہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے۔ جس جانور پر بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھانے سے سخت منع کیا ہے اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کر جانور ذبح کرنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہوتا ہے اور دوسری ایک کہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی پر سوار ہوئے اس وقت انہوں نے بسم اللہ مجریہا بمرساہا پڑھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نصف حصہ صرف بسم اللہ کی برکت سے انہیں نجات ملی۔ اب جو شخص زندگی بھر اس کلمے کو پڑھتا رہے گا وہ نجات سے کیسے محروم رہ سکے گا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا تو اس کے سبب دنیا و آخرت کی سلطنت ملی۔ اس کے لیے امید ہے کہ جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہے گا دنیا و آخرت کی بادشاہی سے سرفراز ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنے گھر میں ذکر الہی یعنی بسم اللہ کر کے داخل ہوتا ہے اور کھاتے وقت بھی بسم اللہ کہتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ یہاں نہ تمہارے لیے کھانا ہے اور رات گزارنے کی جگہ ہے۔ تو ہم سب کو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھاتے وقت بسم اللہ کہنے کی عادت بنا لینا چاہیے، بلکہ کوئی بھی کام کرتے وقت اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے تاکہ ہر کام میں شیطان کے شر سے بچا جا سکے۔ اللہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کی توفیق دے اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔